ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے ہم نے کچھ ریفرنس دیا اندر کی خبروں کا. تو صدر ٹرمپ کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے. اس کے بارے میں جو کچھ اندر کی خبریں ہیں نا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. اب اندر کی خبریں ہیں یا میری اسیسمنٹ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میری اندر کی خبریں ہیں، لیکن میری اسیسمنٹ کچھ ہے. نام اسیسمنٹ کا دیں گے، نام اسیسمنٹ کا ہم دے دیتے ہیں. اچھا، اب پاکستان اس وقت بڑا ماشاءاللہ چھایا ہوا ہے. جب سے جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ تو ہماری سفارتکاری میں بڑی جان آئی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو ملٹری ہماری ڈپلومیسی ہے اس پہ بڑی جان ہے. کیونکہ 18 جون کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد سے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اور سارے پاکستانی بڑے خوش ہیں کہ چلیے ہمارا کچھ امیج بہتر ہو رہا ہے، دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے. دیکھیں، بہت بڑی بات ہے کہ جو 8 ممالک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جن کی ملاقات ہوئی غزہ کے معاملے میں، اسے پاکستان بھی شامل تھا. تو یہ کم اعزاز نہیں ہوتا کہ نان عرب دنیا میں ایک انڈونیشیا تھا اور ایک پاکستان، باقی تو سارے عرب کنٹریز تھے. تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ آنر ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلا لیا وائٹ ہاؤس میں بھی، اوول آفس میں بھی، پریزیڈنٹ اپنے پرائم منسٹر کو اور along with فیلڈ مارشل. اچھا، ایک اس ملاقات کی بڑی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں. ایک تو دیکھیے، اس ملاقات دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ہاں کچھ ناقدین ہیں نا جو بلا وجہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے پہلے پریزیڈنٹ اردوان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس میں تو بڑا پھونپھاں تھی، بڑا میڈیا تھا، یہ تھا، تصاویر تھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کر ریسیو کیا باہر آ کر. تو دیکھیے وہ ملاقات کیا تھی اور یہ ملاقات کس طرح ہوئی، تو بڑا فرق تھا. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ اردوان آئے، ان کو جس طریقے سے ویلکم دینا چاہیے تھا وہ دیا بھی، لیکن کانٹیکسٹ بالکل الگ ہے. وہ جو ملاقات تھی نا وہ پہلے سے شیڈیول تھی. یہ ملاقات جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں اس پہ کام ہو رہا تھا، حالانکہ ہم نے پروپوزل دی ہوئی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا شیڈیول دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کروں. تو یہ اس طرح ملاقات نہیں تھی. تو ایک ہی ہفتے میں، بلکہ کچھ 2-3 دنوں میں ہی ہمارے وزیر اعظم کی 2 دفعہ ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. تو یہ کم بات نہیں ہے. آپ پریزیڈنٹ، اور یہ میں اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ یہ نہ میڈیا تھا نہ اس طرح کوئی مطلب آپٹکس کریٹ نہیں کیے گئے، کیونکہ ایسی ملاقاتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں. ان ملاقاتوں میں اگر میڈیا نہیں ہے، سامنے نہیں کوئی آ رہا، تو یہ اس میں زیادہ اہم گفتگو ہوتی ہے، ورنہ سارا فوکس وہ میڈیا میں کویسچن آنسر سیشن میں ہی چلا جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ، میں نہیں کہہ رہا کہ پریزیڈنٹ اردوان کی ملاقات اہم نہیں تھی، وہ اپنے طور پہ بہت اہم ملاقات تھی. اس میں بھی F-35 F-16 اور جو دفاعی معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہوئی. لیکن ہمارے جو یہ ملاقات ہوئی یہ 25 یا 20 منٹ کی تھی، لیکن یہ 1 گھنٹہ 25 منٹ تک چلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سیریس ایشوز پہ ڈسکشن ہوا. اچھا، وہ سیریس ایشوز ہے کیا؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ پاکستان میں کہ جی اب کوئی ہمارے تعلقات بہت زبردست ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی جانب ایک ان کا رجحان پازیٹیو ہے. تو ہمارا بھی پازیٹیو ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی ہماری دشمنی تو نہیں ہے نا امریکہ کے ساتھ. تو جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل وہی باتیں ہیں جو باقی تو سب چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے فورن آفس نے نہیں بلکہ پی ایم آفس نے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے امریکہ کو دعوت دی ہے کہ وہ ایگریکلچر میں اور آئی ٹی، مائنز اور منرلز اور انرجی سیکٹر میں آ کر انویسٹ کرے، اور امریکہ اس حوالے سے سوچ بھی رہا ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا، ایک تو امریکہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سعودی اور پاکستان کے درمیان جو ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کا کیا ہے مطلب تفصیلات، جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ملاقات ہوگی تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور چونکہ امریکہ نے ابھی تک اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیا اور اس ملاقات کے بعد بھی نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کم از کم امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ، اور وہ اس کو پازیٹیولی ہی دیکھ رہے ہیں، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اس خطے میں، اس علاقے میں اسٹیبلٹی کے لیے. تو مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ غزہ کا ہے. غزہ میں پاکستان نے، کیونکہ ایک خواہش تو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہو، اسرائیل کو تسلیم کرے
اور بات آگے بڑھے. یہ بات ابھی کی نہیں ہے, بڑی پرانی باتیں یہ چل رہی ہیں. لیکن اس دفعے ہمارے وزیر اعظم نے اور فیلڈ مارشل نے بڑے واضح طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ جی ہمارا دیکھیے کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ, کوئی ڈائریکٹ ہماری وہ, لیکن ایک ہماری ٹریڈیشنل پالیسی ہے, پرنسپلڈ پالیسی ہے, اور جب تک وہ پرنسپل پالیسی میں کوئی اسرائیل کی جانب سے کوئی تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کریں یا ہم ابراہیم ایکارڈز کا حصہ شامل. اور ہم نے پھر کہا کہ جی ابھی تو دیکھیے نا سعودی عرب بھی ہے, وہ کہ ہم نے, مجھے اس بات پہ جہاں تک میری خبر ہے, اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ملایا نہیں, کیونکہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ جموں اور کشمیر کا تنازع بھی ہے نا, تو حق خود ارادیت کا معاملہ یہاں بھی ہے. تو اگر ہم فلسطین کی ریاست کے بننے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارا جو اسٹانس ہے کشمیر وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. حالانکہ فلسطین کی ذرا اہمیت اور زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے کیونکہ ایک مذہبی معاملہ بھی ہے کسی حد تک, ایک دینی معاملہ بھی اس کو تصور کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی دو کانوٹیشن, ایک تو پولیٹیکل رائٹ سیلف ڈٹرمینیشن اور دوسرا اس کی مذہبی حیثیت. تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ جی ہم ابراہیم ایکارڈ میں ضرور شامل ہو جائیں گے, ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے, لیکن پہلے آپ اس جانب تو جائیے نا تاکہ کوئی ریاست تو ہماری اسٹیبلش ہو جائے. اور مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے جو پوزیشن لی ہے, بلکہ سعودی فارن منسٹر کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہی نہیں ہو سکتے یا ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ فلسطین کی ریاست قائم نہ ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ پروسیس شروع ہو جائے, بلکہ یہ کہا کہ قائم نہ ہو جائے, تو اس سے مشروط ہے. تو ہمارا بھی یہی ہے, ہم نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے, ہماری بھی جو ریکگنیشن ہے یا ہمارے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ اس بات پہ مشروط ہیں کہ جب تک اسرائیل فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی. یا فلسطین کی ریاست کس طرح قائم ہوگی, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, 21 پوائنٹ ایک پلان دیا ہے امریکہ نے, تو اس پہ دیکھتے ہیں کس قدر درآمد ہوتا ہے. دوسرا جو ایک پوائنٹ کشمیر میں بھی ہم نے بات کی, جموں اور کشمیر کا معاملہ بھی ہم نے اٹھایا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے میڈیشن کی آفر بھی دی تھی. تو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ, اگر مودی صاحب سے کچھ ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کوارڈ کی سمٹ ہو جاتی ہے بھارت میں, اور اگر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں بھارت, تو پھر شاید کشمیر کے معاملے میں مودی سے بات کریں, کیونکہ یہ معاملہ بھی کافی سنگین ہو گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد, اور اس کے بعد پھر جنگ بھی ہو گئی. تو اس وجہ سے یہاں بھی اگر اسٹیبلٹی چاہیے تو جموں اور کشمیر کا تنازع اس کے حل ہونے کا بہت ضرورت ہے. تو اس بارے میں بھی بات ہوئی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے. ایک اور معاملہ جو بڑا دلچسپ ہے جو اس ڈسکشن میں ہوا وہ بگرام ایئر بیس کا بھی ہے. جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے اس میں ہماری سائڈ نے یہ کہا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ اس پہ انسسٹ نہ کریں, کیونکہ اس سے یہ ہوگا, کیوں انسسٹ نہ کریں, یہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ نے واپس جانا ہی ہے اور ایئر بیس کا کنٹرول لینا ہی ہے تو رادر دین کہ آپ پبلکلی ان چیزوں کو مینشن کریں یا تھریٹن کریں طالبان کو, تو بہتر یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ گفت و شنید کریں. جس طرح آپ نے ایڈم بودر کو بھجوایا جو انوائے فار ہاسٹیجز ہیں, اسی طرح کی انگیجمنٹ کریں. اگر جو وہ کہ طالبان مشکل ہے اس کو مانیں, لیکن جتنا آپ دھمکیاں دیں گے مزید اوفینڈ ہوں گے, اور شاید یہ طالبان کی جو پالیسی کے ساتھ میچ بھی نہیں کرتا کہ وہ آپ کو بگرام کا ایئر بیس دیں. لیکن آپ اگر بہرحال اس میں سیریس ہیں تو پھر آپ انگیجمنٹ کریں رادر دین کہ آپ جو ہے تھریٹن کریں وہی پبلکلی. دوسرا ہم نے ان کو بھی یہ بھی دیا, کیونکہ جو ہم نے پہلے بھی کسی ایک شو میں ڈسکس کیا تھا کہ اب وہ کام نہ کریں جس سے سول وار کا اندیشہ ہو دوبارہ افغانستان میں, کیونکہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ کہ ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم طالبان پہ تھوڑا پریشر بلڈ کریں اور آپ بھی ہماری ہیلپ کریں, کیونکہ TTP کا مسئلہ ہمارے لیے بہت سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. اس طرح BLA اور جو بلوچستان کی دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ہمارے لیے, مجید بریگیڈ وغیرہ, یہ سارے ہمارے لیے مسائل تو کریٹ کر رہے ہیں نا. تو اس پہ ہم نے ایک, آپ کہہ لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ویری سمپتھیٹک کہ اس پہ ہم تھوڑا سا افغانستان پہ
کچھ مل جل کے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم افغانستان میں پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ ڈسکشن ہوئی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا، بگرام بھی ہو گیا، افغانستان بھی ہو گیا، جموں اور کشمیر ہو گیا، بائیلیٹرل انویسٹمنٹس ہو گئیں، یہ تمام وہ چیزیں جس میں ہمارا بڑا انٹرسٹ ہے. آپ پریزیڈنٹ، میرے لیے جو انٹرسٹنگ بات ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں جنوبی ایشیا، چاہے وہ کوارڈ سمٹ کے لیے آتے ہیں، بٹ اس پہ بہت چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا رجحان کیا ہے، کیونکہ چین کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی ملاقات اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے. مجھے کوالالمپور میں شاید ایک میٹنگ ہے ایشیا پیسیفک وغیرہ کی کچھ، تو وہاں پہ ایک ملاقات ہے. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کا بھی دورہ کر رہے ہیں اگلے سال کے شروع میں. تو ممکن ہے کہ وہ کوارڈ کو فی الحال ذرا بیک برنر پہ ڈال دیں اور جنوبی ایشیا کا دورہ نہ ہو. لیکن اگر ہوتا ہے تو ہم نے ہمارے وزیر اعظم ان کو انوائٹ بھی کیا، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. صحیح. So let's take a short commercial break here.